بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اچھا جی، باقاعدہ آغاز تو ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہم جو کتاب شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے ریاض الصالحین۔ یہ کتاب فن حدیث کی کتاب ہے اور اس میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1896 احادیث لکھی گئی ہے۔ 1896 روایات کا یہ مجموعہ ہے اور 372 ابواب میں، چیپٹرز میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کا موضوع کتاب کا اصلاح اعمال ہے۔ کہیں پر ہلاک کر دینے والی چیزوں کا بیان ہے، ڈرایا گیا ہے، اور کہیں منجیات، نجات دینے والی چیزوں کا بیان ہے کہ جن کے بارے میں خوشخبری سنائی گئی ہے۔ یوں کہہ لیں یہ تصوف کی ایک کتاب ہے جس کو ایک امام صوفی اہل سنت کے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سالکین کے لیے جمع فرمایا۔ سالکین وہ ہوتے ہیں جو راہ حق کے متلاشی ہوں، اللہ کی معرفت کے طالب ہوں اور ابتدائی سٹیج کے بگنرز ہوں، ان کے لیے ان کو سالکین کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اچھا جی، حدیث کی کتاب ہے، نام کیا ہے؟ لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آج ہم کچھ بات کریں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت، یہ آپ کے پاس جو ہے بک، اس کے اندر یہ لکھا ہے آگے ترجمۃ المؤلف، ابتدا میں، آغاز میں یہ نکال لیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے ابو زکریا، نکال لیں سارے، ٹھیک ہے جی۔ کنیت کیا ہے؟ ابو زکریا۔ لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ فرمانے والے۔ حضرت سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی لقب ہے۔ نام پورا ہے یحییٰ بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد الی آخرہ۔ اچھا جی، آپ فقہ کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے۔ دمشق کے اندر آپ نے تعلیم حاصل فرمائی اور وہاں بہت زیادہ عرصہ آپ نے قیام فرمایا۔ محرم الحرام کے درمیانی عشرے میں، یہ کچھ باتیں آپ کی بکس میں نہیں لکھی ہیں، اس کا ترجمہ میں آپ کو بعد میں کرواتا ہوں، ابھی آپ سنیں۔ محرم الحرام کے درمیانی عشرے میں 631 ہجری میں دمشق کا ایک علاقہ جس کا نام نوا تھا، حوران کے قریب ایک گاؤں تھا، دیہات تھا، ایک بستی تھی نوا، یہاں پہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور اس نوا گاؤں کی وجہ سے نووی کہلائے۔ نووی بھی کہا جاتا ہے، نووی لفظ ہے، جس طرح آسان ہو کہہ لیں، اس میں کوئی بہت زیادہ زجر و توبیخ نہیں ہے۔ اچھا جی، ابتدا کے اندر آپ نے اپنے اساتذہ سے، قریب کے اساتذہ سے تعلیم حاصل فرمائی۔ اب یہ واقعہ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے عربی میں۔ شیخ یاسین بن یوسف المراکشی کہتے ہیں، رأیت الشیخ وهو ابن 10 سنین بنوا، نوا میں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، 10 سال ان کی عمر تھی اور بچے ان کو مجبور کر رہے تھے کھیلنے پر۔ بچے ساتھ بازو پکڑ کے کہتے تھے آؤ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو، لیکن وہ کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب بچوں نے انہیں زیادہ کھینچنا شروع کیا تو وہ رونے لگے اور انہوں نے ساتھ ہی اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع فرما دی۔ شیخ یاسین کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں ان کے استاذ کو ملا، ٹیچر کو، اور کہا کہ اس بچے پر خاص توجہ دیں، مجھے لگتا ہے جس طرح کے اس کے کام ہیں یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم بنے اور بہت ساری دنیا اس سے فیض پائے گی۔ استاد کہنے لگے تو نجومی ہے، تجھے کیسے پتہ کون کتنا بنے گا؟ ہم پڑھاتے ہیں، ہمیں زیادہ پتہ۔ یہاں بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، بڑے بڑے لائق آئے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور بڑے بڑے نالائق آئے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ وہ فرمانے لگے میں نجومی نہیں ہوں، لیکن میں نے ان میں کچھ عادتیں دیکھی۔ اور یہ بات پھر شیخ یاسین نے جا کر ان کے امام نووی کے والد کو بتائی کہ آپ کے بیٹے میں کچھ ایکسٹرا خاصیتیں ہیں، اس پہ فوکس کریں۔ تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی ان کی مزید توجہ دلائی مدارس کی طرف، دینی علوم کی طرف،
بالغ ہونے سے پہلے یعنی 12-13 سال کی عمر سے پہلے امام نووی نے پورا قرآن حفظ کر لیا، تو اس میں والد کی تربیت کا بھی بہت کردار ہے۔ اور 559 ہجری 659 ہجری میں آپ دمشق آئے، اور یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مذہب کی کتاب کتاب التنبیہ 4.5 ماہ میں زبانی یاد کر لی۔ مثلا آپ میں سے کوئی نور الہدیٰ زبانی یاد کر لے، قدوری زبانی یاد کر لے، ہدایت الناف کافیہ وغیرہ زبانی پڑھ لے، تو اگر کسی کو زبانی آتی ہو تو ایک اہل علم میں بڑا نام ہو، بھائی اس کو فلاں کتاب زبانی آتی۔ ہمیں یاد ہے ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ ان کے جو استاد سے وہ شرح ملا جامی ان کو زبانی آتی تھی، اور ہمارے حساب سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، حساب کے جو اساتذہ میں کو دادا استاد ہیں ان کے آگے ہیں، وہ فرماتے کہ ان کو بخاری شریف زبانی آتی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اہل علم کی مجلس میں۔ اور امام شافعی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ کتابیں حفظ کرنی تو لائق اسٹوڈنٹس 12 سبق روزانہ پڑھا کرتے تھے، 12 مختلف فنون کی کتابیں ڈیلی بیسس پہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ آپ 7 پیریڈز کے بعد تھک جاتے ہیں تو وہ 12 یعنی اسباق پڑھ کے بھی بالکل اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جہاں تک آپ کی ذاتی زندگی تھی وہ تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ بھرپور تھی۔ اچھا، جو دمشق کا علاقہ ہے یہاں پر فروٹ اچھے تازے زرخیز زمین ہے اور بہت اچھی ہوتی ہیں، وہاں کے لوگوں کی ماشاءاللہ صحتیں بھی اچھی ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں رہنے کے باوجود فروٹ نہیں کھاتے تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ فروٹ کیوں نہیں کھاتے، تو آپ نے فرمایا کہ دمشق کے علاقوں کے اکثر باغات یہ وقف ہیں، بادشاہ کے املاک ہیں، وقف املاک، تو میں اس لیے نہیں کھاتا وہ گورنمنٹ کا ہو اور کوئی بندہ مجھے دے دے، یا گورنمنٹ کا سیب میرے پاس آئے اور میرے پیٹ میں چلا جائے، میں اپنے لیے یہ مناسب نہیں سمجھتا، یہ تقوی کے خلاف ہے کہ سرکاری خزانے سے میں کوئی چیز کھا لوں۔ حالانکہ اگر کوئی بندہ گفٹ لا کے دے، بندہ دے گفٹ، تو ملک بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، یہ فقہ کا قاعدہ ہے۔ مثال ہے، ایک بندہ ہے مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس نے وہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ایک بندہ اس کا جو مالک مکان ہے جس نے اس کو مزدوری پہ رکھا ہے، اس کو ایک بندہ آ کے 10,000 روپیہ حرام مال سے دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ رشوت کے یا میں لوٹ کے لایا ہوں، یہ چوری کے، مزدور کے سامنے۔ اب وہ 10,000 وہ گنتا ہے اور آ کے کہتا ہے مزدور کو یہ لو تمہاری مزدوری۔ اب سوال ہے شریعت کیا کہتی ہے، مزدور کے لیے لینا جائز ہے کہ حرام ہے؟ علماء کہتے ہیں مزدور کے لیے لینا جائز ہے، چوری مزدور نے نہیں کی، ڈاکہ مزدور نے، وہ تو اپنی محنت کی کمائی لے رہا ہے۔ گناہ چور کو یا لینے والے کو، وہ جو مالک مکان ہے، مزدور کو نہیں، اس کے لیے مال حلال ہے، کیونکہ ملک بدلنے سے حکم، کیونکہ ملک بدلی حکم ہے۔ لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اتنے محتاط تھے پھر بھی کہ وہ اس کو کھانا انہوں نے گوارا نہیں سمجھا۔ یہ تقوی کی بات ہے۔ فتویٰ یہ ہے کہ اس طرح کا کھا سکتے ہیں، لیکن وہ پرہیزگاری تھی۔ اچھا، اس کے بعد ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، شیخ علامہ رشید الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں امام نووی کے پاس آیا، میں نے کہا جناب آپ بالکل سادہ کھانا کھاتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یعنی اتنی مشقت مجاہدے۔ وہ ایک فلاں عالم دین تھا، وہ بھی اس طرح کی مشقت کرتا تھا اور اس کو یہ بیماری لگ گئی، فلاں بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کی ہڈیاں خشک ہو گئیں، جسم کا گوشت سوکھ گیا۔ امام نووی فرمانے لگے فلاں اللہ کے ولی نے اتنے سال رات جاگی، اس کو تو کچھ نہیں ہوا۔ وہ ایک اور اللہ کے ولی تھے، انہوں نے 10 سال یہ عبادت کی، ان کو تو کچھ نہیں ہوا۔ فلاں نے یہ کیا، اس کو تو کچھ نہیں ہوا۔ اگر ان کو کچھ نہیں ہوا اللہ کے فضل سے ہوتا مجھے بھی کچھ تو کہنے لگے کہ مجھے سمجھ آ گئی، علامہ رشید الدین حنفی کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کو دنیا کی کسی چیز سے غرض ہے، ان کو اپنے اللہ کی غرض، اور ان کی توجہ تمام تر توجہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی طرف ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے علم دین پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کو بھی تقوی کے دائرے کے اندر باندھ کے رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا واصف علی واصف صاحب کا، وہ کہتے ہوتے تھے کہ ایک وہ بندہ جو بدنام زمانہ ہے اس کے بارے میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں، اس کا پتہ سب کو یہ برا ہے۔ ایک بندہ نیک ہے، حقیقت میں وہ نیک ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو راضی رکھتا ہے، لوگوں کو پتہ یہ نیک ہے، اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔
کیونکہ وہ نیک ہے بھی اور لوگ اس کو نیک سمجھتے بھی ہیں۔ مسئلہ ان کے لیے ہے جن کو لوگ نیک سمجھتے ہیں پر وہ نیک ہے نہیں۔ یہ جو آپ لوگ ہیں دین کے سٹوڈنٹس ہیں یا دیندار بندے ہیں، یہ جن کی وضاقتہ دین والی ہے، دیندار بندے ہیں، داڑھی رکھی ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، ان کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے آپ نے ہمارے عرف میں دیکھا ہوگا، کوئی داڑھی والا بندہ ہو بس میں کہیں جا رہا ہو، کہتے ہیں مولوی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، وہ کہتا بھائی میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے تو قرآن، کئی بندے ایسے ہیں ان کو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، داڑھی انہوں نے رکھی ہے، لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب، مولوی صاحب، اس طرح کہتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں۔ اب آپ کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، آپ کے خاندان والے، اہل و یال، عزیز و اقارب، اگر آپ تنہائی میں نیک نہیں ہیں نا تو یہ ایک نفاق کا درجہ ہے، یہ آپ دھوکہ کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ لوگ آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں پر آپ نیک نہیں ہیں، آپ تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ علم دین کے ساتھ ساتھ ورع و پرہیزگاری رکھنا جنہوں نے رکھی، اللہ نے ان کو کمال عطا فرمایا، ان کی بات میں اثر پیدا کر دیا، اللہ نے ان کے فیض کا اثر دنیا پہ ڈالا، ان کے قریب آنے والے لوگ بدل گئے، ان کی باتوں، ان کے کردار نے لوگوں پہ عمل کیا۔ امام نووی وہ شخصیت کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ، پڑھانے کے ساتھ ساتھ پرہیزگار ضرور تھے۔ حضرت ابو عبداللہ بن ابو الفتح حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات دمشق کی مسجد کے اندر رات کے وقت، عشاء کے بعد رات گئے، میں مسجد میں گیا، ایک ستون کے پیچھے میں نے دیکھا رات کے وقت ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ میں جب آگے ہو کے سائڈ سے میں نے غور سے دیکھا تو امام نووی رحمۃ اللہ اندازہ کریں، ایک اپنا تھے، بعض بندے ہیں علماء کا بعض ہوتا ہے کہ بس ہم پڑھاتے ہیں، باقی چیزوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، پڑھانا ہی بہت بڑی شان ہے، جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا ہم پڑھتے ہیں، وہ پڑھنا ہی بڑی شان ہے اور باتوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعض پڑھانے والے علماء مدرسین کی بھی، ایک بزرگ تھے وہ عالم، وہ کہتے ہیں میں کسی محفل پہ نہیں جاتا، بالکل میں پڑھاتا ہوں، بس میں نے پڑھ کے سونا ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا محفل پہ جانے کا۔ اگر محفل میں جانا، یعنی وہ اگر تو ایک انداز سے ان کی بات اپنی حد تک ٹھیک تھی، لیکن وہ ذکر کی محفل میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے بس یہی عبادت ہے، یہی ذکر ہے۔ یہ بھی بے شک ذکر ہے پڑھانا، لیکن پڑھانے کے ساتھ ساتھ ذاتی اذکار کو، عبادات کو زیادہ کرنا، ان کو مینٹین رکھنا، سنت کے مطابق رکھنا، یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی تھا، رات کے وقت نماز پڑھ رہے اور رو رہے تھے نماز میں، اور بار بار ایک ہی آیت پڑھ رہے تھے، وقفوہم انہم مسئولون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان کو ٹھہرا لو، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ روتے تھے اور بار بار یہ آیت پڑھتے تھے کہ قیامت والے دن ہم سے بھی سوال کیا جائے۔ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف ان کے دل میں تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں آج اتنا خوف ہے، جن کی کتاب آپ پڑھنے لگے ہیں وہ تو ایسے تھے، کیا صرف کتاب ہی پڑھ کے گزر جانا ہے کہ یا ان کے کردار کو بھی آپ نے اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر ایک بڑی اچھی عادت جو صوفیاء میں ہوتی ہے، وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ تھی کہ آپ عاجز آدمی تھے، انکساری اور تواضع رکھنے والے تھے، وگرنہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ 2024 کی ڈیٹ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الا ما شاء اللہ وہ علماء ہیں جن میں عاجزی اور انکساری باقی ہے، وگرنہ نہیں۔ آج ہر بندہ اپنے ذام میں کتب الاقطاب اور فرد الافراد اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ علم جو ہوتا ہے نا، حضرت مولا علی قاری علیہ الرحمہ، وہ پچھلوں نے پڑھ لیا، مولا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب علم کا بیج دل میں لگتا ہے نا، شیطان ساتھ تکبر کا بیج بھی ڈال دیتا ہے۔ جس طرح علم کا پودا زیادہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ تکبر کا پودا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں مانوں اس کی بات، میں آپ ہی بڑا پڑھے ہاں، میرے کو آپ بہت علم ہے، میں علم کل ہوں، میں ہی سب کچھ جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک علماء کے اندر ہونی چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شاگرد پڑھنے آتے، امام فرماتے تھے کہ میرے پاس اکٹھے گروہ بنا کر نہ آیا کرو۔ شاگردوں نے کہا استاد جی ہم نے سب نے پڑھنا ہوتا ہے تو گروپ بنا کے کیوں نہ آئیں؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو تم اکٹھے ہو کر آؤ
اور میرے دل میں یہ خیال آئے کہ واہ وہی نووی بڑا بڑا عالم ہو گیا ہے، اتنی دنیا تیرے پاس پڑھنے آتی ہے، میرے دل میں یہ خیال نہ آئے میں عاجز رہوں، مگر نہ آج بندے وہ بڑے فخر سے اور بتا رہے ہوتے ہیں میرے پاس اتنا اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، اتنی دنیا کو میں نے پڑھا دیا، کروڑ بندہ میں نے 1000 بندے کو علم دے دیا، بانٹ دیا۔ امام نووی جیسا بندہ فرما رہے کٹھے نہ آیا کرو، کیونکہ ہجوم سے نفس خوش ہوتا ہے، نفس ہوتا ہے نا بندے کا، کہتا بلے ذرا بندے ذرا منن والے ہون، سلام کریں ذرا جھک کے، ذرا ہاتھ چومیں ہیں، بس حسا فرماتے ہوتے ہیں کہ اگر یہ پیر فقیر اپنی پوجا کرانی ختم کر دے نا تو لوگوں اللہ کے ساتھ ملنے میں آسانی ہو۔ یہ میرے صاحب کہتے ہیں کہ اپنی پوجا کرانی مولوی بند کر دیں، عالم پیر فقیر اپنی پوجا کرانی بند کر دیں، بنا حیث المعنی یہی ہے، ارباب من دون اللہ، یہ بند کر دیں، لوگوں کو وصل الہی میں زیادہ آسانی ہو جائے۔ اللہ اکبر، فرمایا میرے دل میں کبھی خیال نہ آئے۔ اور پھر لوگوں کی ایک طبیعت ہوتی ہے، حکماء وزراء سے ملنے میں نا بڑی شان محسوس کرتے ہیں، اور احساس کمتری یہاں تک ہوتا ہے کسی وزیر مشیر سے ملیں تو فوٹو اسپیشل کھینچ کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لگاتے ہیں کہ میں فلاں وزیر صاحب سے ملا، فلاں ہستی، فلاں اپنا منسٹر سے ملا، فلاں وہ رینک والے بندے سے ملا۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں مسجد میں درس دے رہے تھے، پتہ چلا بادشاہ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے، درس فوراً بند کیا، ختم کیا اور جانے لگے۔ بندے نے پوچھا صاحب بادشاہ آ رہا ہے، فرمایا اسی کی وجہ سے جا رہا ہوں کہیں اس سے مجھے ملنا نہ پڑ جائے، کہیں اس سے مجھے، میں ان سے دور ہی ٹھیک۔ اب اچھا ملنا نہ پڑ جائے، اس کے اندر 2 وجہ ہیں، ایک تو ملاقات کریں گے، لوگ کہیں گے بھائی واہ جی واہ امام نووی وزیر بادشاہ سے ملتے ہیں، بادشاہ امام نووی کو ملا، ایک تو یہ نہ ہو، اور دوسرا مجھے اس کے ساتھ جو کہ سلام وغیرہ نہ لینی پڑے، وزراء حکماء سے اپنا دین بچا کے ہم دور رہیں، اہل علم کا کام اور یہ عاجزی تھی، یہ انکساری تھی۔ لیکن آج سلسلہ تھوڑا اہل علم کا مختلف، اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے اصحاب جو تھے حضرت میاں حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں غلام اللہ صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو مسلم نشین ہوئے، سال بعد آپ اپنے خلفاء کو بلاتے، کون سے خلفاء؟ جو پیر تھے، اپنی اپنی گدیوں کے پیر تھے، ان کے آگے ہزاروں لاکھوں مرید تھے، ان کو بلاتے، ان کو بلا کے اپنی فصلوں میں خود لگتے، ان کو ساتھ کام کرواتے۔ کن کو؟ پیروں کو۔ اندازہ کریں۔ اور جو مدرسے میں طالب علم پڑھتے تھے، جامعہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں جو مدرسے میں بچے پڑھتے تھے، اس وقت بہت زیادہ لینتھ تھی بچوں کی، اور ایک نام تھا اس درگاہ کا، ادارے کا، مدرسے کا، اس وقت یعنی لینتھ بہت زیادہ تھی، بڑے بڑے علماء پڑھتے، مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھتے تھے، اور بھی بہت بہت بڑے علماء، بڑے بڑے نامور، علامہ معین الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کے ادارے سے ہمارے اساتذہ نے یہ افتاح پڑھا ہے، مفتی کورس کیا ہے، اس ادارے جہاں سے ہمارے اساتذہ نے مفتی کورس کیا، اس مدرسے کے بانی وہ وہاں جامعہ حضرت میاں صاحب پڑھے، اتنا یعنی ادارہ۔ اب جو طلباء پڑھتے تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ جو خانقاہ پہ درویش لوگ ملنے آتے ہیں ان کو کھانا کھلانے کے بعد جو برتن ہیں وہ تم نے، علماء تم نے دھونے۔ آج کل الا ماشاء اللہ اچھے لوگ ابھی بھی ہیں، بے شک وہ سلسلہ تصوف سے لگاؤ رکھنے والے ہیں آج بھی، کیا آج کل یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم بندہ عالم بننے کے بعد اپنے استاد یا اپنے شیخ کے پاس جا کے اس کی فصلوں میں مزدوری کرے، کام کرے؟ ہیں آج بھی دور، لیکن بڑے مائنر مقدار میں۔ اس کی وجہ حضرت صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، حضرت علامہ مولانا الحافظ اور پتہ نہیں کیا کیا القاب۔ اب اتنے القاب، اب وہ مزدوری تو نہیں نا کرنے دیتے، اب وہ القاب اندر آڑ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو یہ عاجزی جو ہے نا یہ بزرگ ساتھ سکھاتے ہیں، تو علم ہو ساتھ عاجزی ہونی چاہیے۔ اچھا جی، آگے
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ نا اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں، ایک مرتبہ میرا دل کیا میں علم دین کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس بھی پڑھوں، تو میں نے القانون فی الطب کتاب خرید لی طب کی. میں پڑھنے لگا تو مجھے اکتاہٹ شروع ہو گئی، میرے دل پہ طریقی کچھ چیز کی سمجھ ہی نہ لگے، دل پہ طریقی چھا گئی اور بس ایک بے چینی 2-3 دن تک میری یہی حالت رہی. بعد میں ایسا ہوا مجھے سمجھ آئی کہ نووی تو میڈیکل سائنس نہ پڑھا، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا، تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، لہذا جس لیے تو بنا ہے لکل فن رجال، ہر فن کے بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر فن کے لیے بعض بندوں کو پیدا کیا. آج ہمارے لبرل حضرات ہیں نا، وہ بڑا اٹھ کے سوال کرتے ہیں یہ مدارس ڈاکٹر کیوں پیدا نہیں کرتے، آپ کے مدارس سے MBBS ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے، انجینئر کیوں نہیں نکلتے اور وکیل کیوں نہیں نکلتے. یہی بات ہم ان سے بڑی محبت سے پوچھتے ہیں، آپ کے میڈیکل کالجز سے علماء کیوں نہیں نکلتے، قرآن کے قاری کیوں نہیں نکلتے، حافظ کیوں نہیں نکلتے، انجینئرنگ والی یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ سے اپنا دینی علماء کیوں نہیں نکلتے، تفسیر سمجھنے والے کیوں نہیں نکلتے. ہر بندے کا ایک شعبہ ہوتا ہے، فن ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ جو انجینئر ڈاکٹر وغیرہ بن رہے ہیں فرائض علوم ان کو سکھائے جائیں، قرآن حدیث کا مفہوم موٹا موٹا جتنا ان کے لیے لازم ہے، یعنی ان کی فیلڈ کے متعلق نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ تو تمام دنیا کائنات جن کو ان سے واسطہ ہے ان کے اوپر ان علوم کا جاننا فرض ہے. اسی طرح آپ کا شعبہ ہے، آپ کے لیے بھی ماڈرن لینگویج انگلش لینگویج، کم از کم انگلش زبان کا سمجھنا جاننا بولنا آپ اس کو اپنے لیے لازم سمجھ لیں کہ کم از کم ہم اس زبان کو سمجھیں گے، اور اس زبان کے اندر تاکہ کوئی کتاب آپ کو پڑھنی پڑ جائے یا کسی اور بندے سے آپ کو ویسا ہو جو انگریزی بولنے والا ہے اس سے آپ کو ڈیبیٹ کرنی پڑ جائے، کم از کم آپ کو یہ زبان آتی ہے. اچھا جی، تو یہ بہرحال ہر فن کے بندے ہوتے ہیں، اللہ نے چنا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے چنا ہے، لیکن باقی جو حال کی ضرورتیں وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں، فوکس میں دین اسلام کے. اچھا جی، اور حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ دیکھیں کہ وہ بک ریڈنگ کا ان کا کیا ذوق تھا. ہمارے ہاں مدارس میں پہلے ہوتا تھا کہ پڑھ لینا، بعد میں ظہر تا عصر مطالعہ ہونا، ریڈنگ کرنا، دہرائی بچوں نے کرنی، مغرب سے لے کے رات گئے تک ہوتا تھا. اب دور بدل گیا، حالات بدل گئے، لوگوں میں وہ جذبہ طلباء میں نہیں رہا. امام نووی کو دیکھیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علامہ ان کا واقعہ علامہ کمال رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ امام غزالی کی کتاب ہے الوسیط، اس کے اندر ایک مسئلہ تھا، اس مسئلے کے اوپر میری امام نووی سے بحث ہو گئی. میں کہوں مسئلہ ایسے ہے، وہ کہیں ایسے ہے، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرمانے لگے تم مجھ سے اس کتاب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو جس کتاب کو میں نے 400 بار پڑھا ہوا. اندازہ کریں ایک کتاب کو 400. آپ ایک کتاب پڑھ لیں آپ ساری زندگی ہاتھ نہیں لگائیں گے اگر ضرورت نہ پڑے، پڑھی ہوئی ہے پہلے. اندازہ کریں جو انہوں نے پڑھی ہے ایک بار، کہتے میں نے 400 بار اس کا مطالعہ کیا، یعنی ان کا کتنا ٹائم. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی چلتے پھرتے راستے میں جا رہے ہیں، یا کوئی بک ساتھ ہے ریڈنگ کر رہے ہیں، یا کوئی بندہ ساتھ ہے اس کے ساتھ کوئی علمی مسئلے کی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو علمی کام کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. سب سے مشہور ان کی جو کتاب دنیا میں ہے، زیادہ ان کی جو شہرتیں ہیں وہ 2-3 کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں. سب سے پہلے شرح صحیح مسلم، صحیح مسلم کی عربی زبان میں شرح جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ مشہور ہے، اس کا نام ہے المنہاج علی صحیح مسلم بن حجاج. مسلم بن حجاج کی کتاب کے اوپر المنہاج نام کا ان کا حاشیہ ان کی شرح ہے. اور دوسری کتاب ریاض الصالحین، یہ بہت زیادہ مشہور ہے. اور تیسری کتاب الاذکار، یہ بھی بہت مشہور ہے. یعنی یہ ان کی کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں. اس کے علاوہ 39 کتابیں ٹوٹل وہ ان کی کتابیں ہیں. 39 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی. اصول حدیث میں بھی امام نووی کی کتاب التقریب وہ بہت مشہور ہے.
اچھا جی، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا انداز یہ تھا، اب ادب دیکھیں کتنا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے استاذ، ان کے ٹیچر حضرت سیدنا کمال اربلی رحمۃ اللہ علیہ، اربلی، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کھانے پہ آئیں، شیخ تھے، انہوں نے کہا حضور میری معذرت قبول کر لیں، میں کھانے پہ نہیں آ سکتا، مجھے ایک عذر ہے، مسئلہ ہے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹے۔ خیر دعوت گزر گئی۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ بزرگوں کی دعوت پہ کیوں نہیں گئے؟ آپ کو جب انہوں نے بلایا تھا جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا مجھے ڈر تھا، کھانا چونکہ اجتماعی ہوتا تھا، اجتماعی کھاتے تھے، مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے ساتھ جب بزرگ استاد کھانا کھائیں گے وہ کسی لقمے کو اٹھانے کا ارادہ ان کے دل میں آئے اور کہیں ان سے پہلے میں وہ اٹھا کے کھا جاؤں تو نووی سے استاد کی بے ادبی نہ ہو۔ اندازہ کریں کس ایکسٹریم لیول پہ جا کے ان کا ادب، احترام، با ادب با نصیب اور بے ادب اللہ، کتنی محبت ہے، کتنا احترام ہے۔ اچھا جی، اور پھر اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ایک مرتبہ نا آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ سب قیامت والے دن ہمیں بھی بخشوا لیجیے گا، جس طرح بندے کہتے ہیں لوگوں کو، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، آج کل تو لوگوں نے معاملات ہی بڑے مختلف کر لیے ہیں، جو ہمارے آستانے پہ آ گیا وہ جنتی، جو ہمارے ٹبے پہ آ گیا وہ جنتی، جو پیر صاحب کا مرید ہو گیا وہ جنتی، ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات۔ ہمیں بھی کاش کو ایسا ٹبا مل جائے جہاں جنت کی ضمانت ہو، تو ہم بھی پیر صاحب کو کہیں ذرا ٹبا تھوڑا بڑا کر لیں تاکہ پوری دنیا آپ کے ٹبے پہ لے آئیں۔ عجیب طرح کی منطقیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کچھ صاحب ہمیں بھی جنت میں لے کے جائیے گا، تو کتنا محتاط جملہ کہا، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمایا، اگر اللہ نے، ہائے 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 کیا جملہ ہے، آج پوچھیں آج جتنے بھی ہیں، ہاں جی وہ کہتا میں ہمیں جنتی ہیں، ہمیں پکے ٹھکے جنتی، ہم پکے مور لگائی جنتی، جنتی ہیں ہی ہم۔ اور معذرت کے ساتھ میرا جملہ شاید آپ کو اچھا نہ لگے، بعض ہمارے اہل سنت احباب، سنی دوست، ان کو کچھ زیادہ اپنا ہے زام ہو گیا ہے کہ جنت ہم بنائی ہمارے لیے شاید گئی ہے، اور سیدھا سیدھا بائی پاس قبر سے اٹھیں گے اور وہاں پہ کوئی براق کھڑے ہوں گے، ملائکہ ہمارے استقبال کے لیے دست بستہ ہوں گے، کیونکہ ہم سنی ہیں، ہم تو نعرے مارنے والے ہیں۔ اگرچہ آپ کا کردار برا ہے، آپ رشوت کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بیوی کے حقوق مارتے ہیں، اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتے، آپ کا آمدن کا سلسلہ حرام، کمائی حرام، لوگ تنگ، رشتہ دار تنگ، سارا کچھ بیڑا غرقا ہوا ہے، لیکن چونکہ آپ سنی ہیں اور آپ پکے عاشق ہیں، پکے ٹھکے سنی اور ٹنی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، آپ بڑے کٹر قسم کے بندے ہیں جی، مسلمان ہیں تو آپ کا نام ہے ہم پکے جنتی ہیں۔ آپ کو کس نے کہا جی؟ اور وہ ذہن میں ایک امیج نعت خانوں نے بنایا ہوا ہے کہ آپ قبر سے اٹھیں گے، براق ہوں گے، فرشتے دست بستہ آپ کے استقبال میں کھڑے ہوں گے، آپ کو اس پر بٹھایا جائے گا، سجایا جائے گا، لے جایا جائے گا، اور میدان محشر میں بس آپ کو بلایا جائے گا اور پھر جنت میں جا کے بٹھایا جائے گا۔ بندے کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بس وہ 2 لاکھ روپے اللہ خاص کو دے دیتے ہیں، جی آپ عاشق رسول ویسے جنتی، یہ مطلب عاشق کا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، محبوب کریم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی وہ بندہ جنت میں تو جائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، جو کفر کی موت نہیں مرا، جہنم میں عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں تو وہ چلا جائے گا۔ تو یہ الزام آپ کو کس نے دلا دیا کہ آپ ہر طرح کا حرام کام کریں، اللہ تعالیٰ کے حقوق حدود کی احکامات کی پامالی کریں، نماز نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، حج نہ ادا کریں، زکوٰۃ نہ دیں، کچھ نہ کریں، بس چونکہ آپ سنی ہیں تو آپ جنتی ہیں؟ یہ آپ کو عقیدہ کس نے دیا؟ یہ آپ کو الزام کس طرح آیا؟ جناب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیمات ارشاد نہیں فرمائی، ہم سے تو اعمال مانگے گئے ہیں، ہمیں تو احکام بتائے گئے ہیں جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور کچھ باتیں بتائی گئی ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، اور ایک ڈسپلن کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور اس کے بعد بھی فرمایا گیا، ریاض الصالحین میں پڑھیں گے آپ، ڈرتے رہنا ہے کہ اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے۔ جو پیدا ہوتے بچپن میں حافظ قرآن ہو جائے، عالم دین بن جائے، دنیا جس سے پڑھے آ کے،
اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا تو میں تمہاری سفارش کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ اور یہی حضرت شیخ امام ربانی مجدد الافسانی پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس طرح کا ایک ملتا جلتا واقعہ منقول۔ ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے، اور پیر صاحب آج کہتے ہیں او میرا مرید ہو کے بھی تو نے نمازیں پڑھنی ہیں، میں جو ہیں میں لے کے جانا تینوں جنت۔ اور لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کے مرید ہو کے جنت جانے اور پیر صاحب جانے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ ساری یہ جھوٹے الزام ہیں، اس طرح نہیں ہونے چاہیے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کرامات بھی آپ کے ہاتھوں سے بہت ساری ادا ہوئی۔ ایک واقعہ اس کے اوپر ہے کہ آپ کے والد صاحب فرماتے 7 سال میرے بیٹے کی عمر تھی، رمضان شریف کی طاق راتیں تھیں، میرا بیٹا رات کو اٹھ کے کہنے لگا ابا جی آج گھر میں نور کیسا ہے اور یہ آسمان سے نور کیسا اتر رہا ہے۔ مجھے سمجھ لگ گئی کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات۔ بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا، اللہ کی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا اور یہ رحمت ہوا۔ اور یہ بات بڑی کمال ہے اور بڑی زبردست بات، شاید کسی کو سمجھ نہ بھی آئے، بہرحال یہ یہاں پہ بھی انہوں نے اس بات کو لکھا آپ کی کتاب میں بھی۔ کہتے ہیں شیخ ابو القاسم المزی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ایک رات کہ مزہ کے اندر جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں اور بڑی لوگ خوش ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بھئی آج کیا سلسلہ ہے؟ انہوں نے کہا آج رات یحییٰ بن شرف نووی کو اس علاقے کا قطب بنا دیا گیا ہے۔ اب قطب مقام ولایت میں ایک درجہ ہے، فرمایا یحییٰ بن شرف کو آج رات قطب بنا دیا گیا، یہ اس کے استقبال کے لیے جھنڈے لگائے گئے۔ اللہ نے مقام روحانیت ان کو یہ بخش دیا ہے اس علاقے کا، اس علاقے کے ولایت کے اور روحانیت کے اور شریعت کے اور طریقت کے امام نووی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ انتخاب ان کا ہو گیا۔ اچھا مزے والی بات دیکھیں، ابو القاسم مزی کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا یحییٰ بن نووی کون ہے، یحییٰ بن شرف کون ہے، میں تو جانتا ہی نہیں تھا نووی کو۔ میں ان کی تلاش میں وہاں سے دمشق آیا، پوچھا نووی کون ہے، انہوں نے کہا عالم ہے پڑھاتا ہے فلاں جگہ پہ۔ میں گیا، جا کے ملا، تو جب ملا نا تو ملنے کے بعد میرے کان کے پاس آ کر فرمایا راز اپنے پاس ہی رکھنا، کسی اور کو نہ بتا دیں۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کشف تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا۔ اور صحیح مسلم کے جو باب ہیں وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لگائے ہیں، امام نووی کی اپنی ہیں، چیپٹرائزیشن انہوں نے کی۔ اور مزے والی بات ایک اور بھی ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شادی نہیں کروائی، ساری زندگی شادی نہیں، بس دین کی خدمت میں اپنی زندگی انہوں نے وقف کی۔ یہ کتاب ہے العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، وہ علماء جو کنوارے رہے اور انہوں نے علم کو شادی پر ترجیح دی، ان کے اندر امام نووی کا بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے شادی بس علم پڑھنے پڑھانے میں، کتابیں لکھنے میں، سنانے میں اپنی ساری زندگی انہوں نے صرف فرما دی۔ تو اکثر حصہ آپ کا دمشق کے اندر ہی گزرا، اور آپ اپنے آخری ایام کے اندر اپنے آبائی گاؤں نوا جانے سے پہلے دمشق میں مدفون تمام اساتذہ اور بزرگوں کی قبر پر حاضری دی، حاضر ہوئے، دعا کی، متعلقین سے ملے اور پھر واپس چلے گئے۔ بدھ کی رات 24 رجب 672 ہجری میں 44 سال 44 ایئرز اور 6 ماہ کی زندگی گزارنے کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ تو یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا جو آپ کی سمان حیات کے متعلق مختلف ان کے بعد والے یا ان کے ہم عصر علماء نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ان کا مزار نوا کے علاقے میں ہے، شام کے اندر ہی۔ حساب کی تصویریں میں صاحب جب وہاں پڑھتے تھے تو وہاں صاحب گئے تھے، ان کی قبر مبارک کے اندر سے ہی، قبر مبارک کے بالکل اندر سے ہی ایک درخت نکلا ہے، اور وہ درخت بہت بڑا سایہ دار اور سبزے دار ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اس کے نیچے ہی آپ کی قبر ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں اور بھی باتیں معروف تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف دیا۔ ایک بندہ ان کی قبر پہ آ کے دیکھیں بندے بھی کیسے کیسے ہوتے ہیں، یہ جو علم ہے نا یہ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک بندہ ان کی قبر پہ آ کے کہنے لگا اور تم ہی ہو وہ جو اوزائی سے، امام اوزائی سے اختلاف کرتے تھے، یعنی قبر پہ آ کے ان کے شکوے کر رہا ہے، قبر کے اوپر آ کے۔ منہاج السوی امام نووی کے ترجمے کے اندر یہ بات ہے، وہ کہتا ہے تم وہ اختلاف کرتے ہو اور تم کہتے تھے کہ میں اس مسئلے میں یہ کہتا ہوں، فلاں امام سے تم اختلاف رکھتے تھے۔ اور وہ بندہ کھڑا تھا، اس کے پاؤں پہ بچھو ڈس گیا اسی وقت۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم تمیز سے بات کرتے تو شاید تمہارے ساتھ ایسا نہ ہوتا، اللہ کا ایک نیک بندہ دنیا سے چلا گیا اور تم اس کی قبر پہ آ کر اس سے بدتمیزی اور توہین امیز لہجے میں بات کر رہے ہو، شاید تمہیں اسی کی سزا ملی ہو، توبہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ شرف اور بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والا کردار ہمیں اپنانے کی توفیق بخشے، ان کی جو کتاب ہے اس کو پڑھ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان احادیث کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کو مقدمہ ہوگا اور پھر آگے احادیث کا باب شروع ہو جائے گا۔ اس کے اندر 2-3 باتیں ہم اور بھی ملحوظ رکھیں گے۔ یہ ترجمہ احادیث کا ہم با محاورہ کریں گے، چونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہوگی، ساتھ عوام الناس بھی لوگ سنیں گے، تو اگر اس میں صرفی نحوی بات سے میں آپ کو سناؤں تو سننے والوں کے لیے دقت ہو جائے گی۔ پہلے مجھے اپنا انہوں نے کہا کہ وہ آپ کی مشکات ہے، اس میں منصرف اور غیر منصرف کی بات بھی آ جاتی ہے، تو وہ سننے والوں کو کیا پتہ کہ منصرف کیا ہے اور غیر منصرف کیا ہے۔ تو اس میں کوشش کروں گا کہ وہ ایک علمی اور بڑا وہ جو بات ہوتی ہے صرفی نحوی حوالے سے وہ کم ہو یا نہ ہو، اور آپ کے باقی اسباق میں ہو جایا کرے۔ ترجمہ با محاورہ، لفظی ترجمہ کسی کا ضمائر کے مرجع یا آپ نے اپنے صرفی اور نحوی حوالے سے کسی حدیث کو سمجھنا ہو تو آپ وہ بعد میں مجھ سے سمجھ لیں، چونکہ عوام الناس کا ان چیزوں سے، آپ کے فنون سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر ہم کوشش کریں گے پہلے حدیث پاک کا ترجمہ ہو جائے، بعد میں اس کی مکمل تفصیل اور اس کے اندر جو نکات ہیں وہ بیان ہو جائیں، چونکہ حدیث کے اندر ہی جب وضاحت اور تفصیل چل پڑتی ہے تو ہم بات کہیں اور نکل جاتی ہے، پھر وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ایک حدیث کا مطلقاً پہلے ترجمہ ہوگا، بعد میں اس کی تفصیل اور ان کے نکات آئیں گے۔ اور ہم کوشش کریں گے، یہ باقی آپ نے بھی اس کا مجھے خیال دلوانا ہے، کوشش کریں گے کہ اس درس کا، اس سبق کا دورانیہ 30 منٹ ہو جائے تقریباً، کچھ ابتدا میں زیادہ بھی ہو جائیں گے تو اس میں پریشان نہیں ہونا، کوشش کریں گے کہ 35 منٹ 30 منٹ اور یا 40 منٹ ان کے اندر ہی اس کو ہم رکھیں۔ زیادہ لمبا ہو جائے پھر اس سننے والوں کے لیے تھوڑی دقت ہوتی ہے۔ اور یہ انشاءاللہ باقی جس طرح اللہ تعالیٰ کو منظور کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اپنی ناقص کوشش ہے اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے، اور اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، عمل کی توفیق دے، ذریعہ نجات بنائے، محبوب کریم کی خوشنودی کا باعث بنائے۔ صلی اللہ